صدقہ اور عمرہ، فرمایا یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں اور پورے سال میں جمع ہوتی ہیں۔ حضرت علی وقار ان 10 دنوں کے اندر 2 دن ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک دن ہے یوم عرفہ اور ایک دن ہے یوم النحر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ کی کریم آئندہ سال ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو میدان عرفات میں لبیک لبیک کے نعرے لگاتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ تو دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، رد نہیں کرتا۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، اللہ تجھے تیری شفقت کا واسطہ میرے مالک ہمیں بھی آئندہ سال میدان عرفات میں جمع ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یوم عرفہ کے متعلق فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلها وبعدها، کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ روزہ ایک رکھا ہے، ہم گناہ کے پتلے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کرتے ہیں، شام سے لے کر صبح تک ہماری زندگی گناہوں کے اندر گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گولڈن پیکج دیا ہے۔ حضرات آئیے اپنے گناہوں کا اگر ہم کفارہ چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ کے حضور اللہ کا الحاکمین نے مجھے اور آپ کو ایک وقت دیا ہے، ایک روزہ رکھ لو، اللہ تمہارے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ خود بھی رکھیں، اپنے اہل و عیال کو رکھوائیں، اپنے بچوں کو رکھوائیں، اپنی بیٹیوں کو رکھوائیں، یہ روزہ رکھیے۔ اللہ تعالی وقار یہ یوم عرفہ کا دن، اس کی دوسری فضیلت رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا، فرمایا ما من یوم اکبر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا، کہ اللہ کا الحاکمین ہر روز اپنے بندوں کو گناہوں سے معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق ہے، اللہ جتنے لوگوں کو چاہے معاف کر دے، جتنے لوگوں کو چاہے جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں میرے مالک ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہ ہر روز اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ کائنات کے امام ناطق وحی حضرت رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک طرف پورے سال کے دن ہے، ایک طرف ایک دن یوم عرفہ ہے، 9 ذی الحجہ کا دن۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے بندے اس دن آزاد کرتا ہے، پورے سال میں آزاد نہیں کرتا۔ یہ دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، رسول کریم علیہ السلام نے میدان حج میں جانے والے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ کیا ارشاد ہے؟ فرمایا الحج عرفہ، الحج عرفہ، الحج عرفہ، کہ جو بندہ میدان عرفات میں آ گیا، میدان عرفات میں حاضری دے دی، اس کا ہی حج ہے۔ جو میدان عرفات میں حاضر نہیں ہو سکا اس کا حج ہی نہیں ہے۔ اتنا عظیم دن ہے میدان عرفات کے اندر جو خطبہ حج ہوتا ہے، اس حج کے خطبے کے اندر شامل ہونا ہی اصل حج قرار دے دیا گیا۔ اگلی بات رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، لوگوں دعائیں سارے دنوں کی بڑی اہم ہیں۔ اللہ کا الحاکمین جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ہماری سنتا ہے، قبول کرتا ہے، جو میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر ہے ہمارا رب وہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے عطا کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو بہترین دعا انسان کرتا ہے وہ وہی دعا جو یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کے دن کرتا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے میرے اور آپ کے لیے بڑی آسانیاں کر دی کہ ہر بندہ میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکتا۔ کئی ایسے لوگ ہیں دل تو تڑپتا ہے لیکن جیب اجازت نہیں دیتی، دل تو چاہتا ہے لیکن حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ عرفہ کے میدان میں کائنات کے امام علیہ السلام نے ایک نوید
سنا دی، خوشخبری دے دی کہ گھر میں بیٹھ کر دعا کر، جس طرح عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے ایک ہی لباس کے مرکوز لوگوں کی دعائیں اللہ کے حبیب اللہ کے حضور محترم ہیں مرانے والا کے اندر اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چارپائی میں، اپنے گھر کے کونے کے اوپر مصلی ڈال کر بیٹھ کر دعائیں کرنے والے بندے کی دعا بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی وہاں بیٹھے ہوئے انسان کی دعا محترم ہے۔ خیر الدعاء یوم عرفہ، یہ عرفہ کے دن کی جو دعا ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محترم ہے۔ اللہ جل وعلا رسول کریم علیہ السلام نے ان ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ کا عمل کہ نبی علیہ السلام نے عشرہ کا جو یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک یہ روزہ رکھنا رسول رحمت علیہ السلام کا مسلسل عمل تھا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ 2 قسم کے روزے یہ نبی علیہ السلام مسلسل رکھتے تھے، گویا کہ رمضان کے روزے ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں اور دوسرے یہ 10 دنوں کے روزے یکم ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک رسول رحمت علیہ السلام ہر وقت جو ہے ہر روز روزہ رکھا کرتے تھے۔ 9 روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل ہے جو آقا کریم ماہ ذی الحجہ میں رکھا کرتے تھے۔ اور روزے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک روزہ فرضی ہے، ایک روزہ نفلی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں گویا کہ 70 سال کی مسافر پر۔ ایک مسافر آدمی 70 سال تک سفر کرتا رہے، جتنا دور چلا جاتا ہے اللہ ایک روزہ رکھنے والے، نفلی روزہ رکھنے والے بندے کو جہنم سے اتنی دور بھیج دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اللہ سے شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ آقا کریم ہر سوموار کو اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے سوموار کے روزے کی توجیہ علیحدہ بیان فرمائی، سوموار اور جمعرات کے روزے کی توجیہ علیحدہ بیان فرمائی۔ تو میں سوموار کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولدت، سوموار کو میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جب پیدا ہوئے تھے پیغمبر نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا۔ جو آج امت کر رہی ہے نبی کی محبت کے نام پہ یہ عمل نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ ترغیب دلائی ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ محدثین نے کیا تو کیا کیا؟ ہر سوموار کو روزہ رکھا ہے، یہ پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا دوسری توجیہ، فرمایا سوموار اور جمعرات کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین کے حضور انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، سوموار والے دن اور جمعرات کو۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت حضرات پیغمبر کا طریقہ اپنائیے۔ ان قیمتی دنوں کے اندر، ان قیمتی ایام میں قیمتی اعمال کیجیے۔ یوم عرفہ روزہ رکھنا، یوم عرفہ دعائیں کرنا، یوم عرفہ اللہ کے حضور التجائیں کرنا، اور یہ پورے 9-10 دن جو ہیں اللہ کے حضور کے گڑانا، یہ ایسا عظیم عمل ہے جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اب 2 صحابہ، ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی کا نام حضرت عبد الرحمن بن صخر ہے جن کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 صحابہ جب ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جاتا ہے یہ بازاروں میں نکل گئے روزانہ کی بنیاد پہ، اور روزانہ کی بنیاد پر بازاروں میں نکل کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کی تقدیس بیان کرتے، اللہ کی تکبیر و تحلیل بیان کیا کرتے تھے۔ اور ان کو دیکھ کر جو تاجر بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اونچی آواز سے اللہ کی تسبیحات، اللہ کی تقدیسات
تفصیلات بیان کیا کرتے تھے. یہ مصنون عمل ہے. ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر ایام تشریق تک مسلسل یہ عمل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پیغمبر کے صحابہ کا یہ بہترین طریقہ ہے. اس کو آج امت نے بالکل چھوڑ دیا. امت نے کیا کیا پتہ نہیں آپ یہاں رواج ہے کہ نہیں ہے. اکثر جگہ میں یہ رواج دیکھنے میں ملتا ہے کہ نماز پڑھی ہے جو مسنون اذکار ہے وہ چھوڑ دیے ہیں. اللہ اکبر استغفر اللہ یہ چھوڑ دیا. ادھر سے سلام پھیرا اور اونچی آواز میں تکبیرات کرنا شروع کر دی. اس طرح ہمارے دوسرے بھائی نماز ختم کرنے کے بعد اپنا پھر شروع کر دیتے ہیں. اہل حدیث نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیے نماز کے بعد مسنون اذکار پہلے ہیں اور ان تکبیرات و تحلیل کا تعلق نمازوں کے ساتھ نہیں ہے پورے دنوں کے ساتھ ہے. اور ان 10 دنوں کے اندر بلکہ 13 دنوں کے اندر یوم تشریق تک 13 ذوالحجہ تک یہ مسلسل عمل کرنا ہے. اللہ تعالی وقار ان ایام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا افضل الایام عشر ذی الحجہ. دنوں میں سے سب سے بہترین جو دن ہے وہ ذی الحجہ کے 10 دن. اتنے عظیم دن ہیں جو گزر رہے ہیں اور ہم ان کی فکر نہیں کی. ہم نے ویسے ہی گزار دیے جس طرح ہم عام دن گزار رہے ہیں. کیا ہماری روٹین میں کوئی تبدیلی ہے؟ پہلے ایک آدمی ایک پارہ تلاوت کرتا تھا. کیا ان 10 دنوں کے اندر ایک پارے کے ساتھ میں ایک رکوع کا اضافہ کیا ہے نہیں کیا؟ پہلے ہم 2 نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے. کیا ہم نے 4 کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ حضرت سی وقار ان 10 دنوں کے اندر اتنے اپنے آپ کی کمر کس لیں کہ جس طرح اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام اعمال کرنے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کیا کرتے تھے. اعمال کے لیے دن بڑے قیمتی ہیں جن میں سے 6 دن گزر چکے. 6 ذوالحجہ اور اللہ باقی چند دن باقی ہیں. خدا را جو ہونا تھا وہ ہو چکا. بقیہ جو ایام ہیں ان کو ضائع نہ کیجیے. اللہ کا حکم نے حکم دیا ہے اذکروا اللہ فی ایام معلومات. ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو. بار بار ہم ذکر کیا ہے اللہ تعالی کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا. ایمان والو ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ کرو صبح و شام کرو. حضرت سی وقار ذکر کیا ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. نماز اللہ کا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا والحافظین کی تعریف کرنا اللہ کا ذکر ہے. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحه. لوگوں پوری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہیں. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری حالت کیوں نہیں بدل گئی؟ تیری کیفیت کیوں نہیں بدل گئی؟ یوم عرفہ کے بعد ایک دوسرا دن ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اب یوم النحر کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے. خون بہانے کا دن ہے. یہ خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کو بڑے پسند ہے. خون چاہے اپنا بہاؤ وہ بھی پسند ہے, جانور کا بہاؤ وہ بھی پسند ہے. اور خون بہانے کی یہ سنت جو ہے ایک عظیم بیٹے کے ساتھ جڑی ہے, ایک عظیم باپ کے ساتھ جڑی ہے. باپ ایسا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے, بڑھاپے میں دیا ہے. اللہ کا حاکم نے پہلا حکم دیا کہ بیٹے کو اپنے سے جدا کر دو. تو باپ نے کیا یہ تو نہیں کہا تھا اللہ جی کہہ رہے ہیں بس پتہ لگے آ کر ہمیں واپس کرتے ہیں. یہ کہا میں نے ابراہیم بیٹے کو اپنے آپ سے جدا کرو, چھوڑ کے آ جاؤ. اللہ کہاں چھوڑنا ہے؟ جگہ کا تعین کر دیا اور جگہ وہ بتائی جہاں انسان تو دور کی بات ہے, وہاں کوئی جانور بھی بسیرا نہیں کرتا, پانی کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے, دکھ سکھ بیان کرنے کے لیے ساتھ کوئی انسان موجود نہیں ہے. تو اپنے بیٹے کو اور اپنی جوان سالہ بیوی کو وہاں چھوڑ کے آیا. اللہ بات کرنا بڑی آسان ہے. تصورات میں جا کے سوچیے, ہم اپنے گھر والوں کو
اپنے بیوی بچوں کو کہیں جانا ہو تو ہم ان کو ایک محفوظ مقام پہ چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ اگر کوئی معاملہ بن جائے تو میرے بیوی بچوں کی کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہو۔ لیکن پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، فرمایا اللہ نے کہا چھوڑو، فرمایا چھوڑا نہیں۔ بیٹا جوان ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، نہ بیٹے کو اعتراض ہے، نہ بیٹے کی ماں کو اعتراض ہے، نہ باپ کو اعتراض ہے۔ اور یہ سارا معاملہ کب ہوا؟ یوم النحر، 10 ذی الحجہ کے دن اللہ عزیز وجل اللہ کا الحاکمین نے اس عمل کو کتنا قبول فرمایا، کتنا شرف قبولیت سے نوازا کہ یہ طریقہ بنا دیا جو قیامت تک جاری ہے ساری باتیں۔ حضرت عزیز وقار ایک یہودی آیا سیدنا عمر بن خطاب کے پاس، آخری بات آ کر کہنے لگا عمر تمہاری کلام کے اندر ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت قدیسہ ہے تمہارے کلام کے اندر، اگر یہ ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں سن میرے بات سن، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس وقت کو بھی جانتے ہیں اور اس مقام کو بھی جانتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جمعے کا دن تھا اور عشرہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ میدان عرفات ہے، عرفات کا دن ہے۔ کائنات کے امام میں اللہ کا الحاکمین نے یہ آیت کریمہ ایک عید نہیں بلکہ 2 عیدوں کے دن نازل فرمائی ہے۔ یہ عشرہ ذی الحجہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ ایام ہے جن ایام میں اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر پر دین کو مکمل فرمایا تھا۔ اس لیے اس عشرے کو عام اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس عشرے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں، محنت کریں۔ حضرت عزیز وقار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ وہ آخری بات ہے کہ سامنے بادشاہ وقت ہے، پوری قوم مخالف ہے، اکیلے کھڑے ہیں۔ قوم کہتے ہیں ابراہیم ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہا کر، ہمارے معبودوں کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لے اور ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لے، ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کر لے اور اپنے زبان کو بند کر لے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تم نے جو کرنا ہے کر لو، اپنے یقین حد تک پہنچ چکے ہو، اللہ تم نے تیار کر لیا ہے، آگ میں پھینک دو۔ لیکن ابراہیم اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ بَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اللہ کی قسمیں کھا کر بتوں کی مخالفت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام نے سیرت کا یہ پیغام دیا ہے کہ سامنے بادشاہ وقت ہو یا کچھ بھی ہو، ایک دفعہ جب حق بات کہہ دی ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ حضرت عزیز وقار آج ملک پاکستان کے اندر ایسا ہی ایک عظیم شخص ہے، ایسا ہی ایک عظیم شخص ہے جس نے سارے کے سارے معبودان باطلہ کو للکارا ہے، سیکولرزم کو للکارا ہے اور پیغام دیا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی دھرتی میں صرف اللہ کا نظام چلے گا۔ لوگوں نے کہا ایک کسان جھک جاؤ، جھک جاؤ، سینٹ کی سیٹ دے دیں گے، جھک جاؤ، ایم نے بنوا دیں گے۔ لیکن عظیم شخصیت نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم سیکولرزم کا نہ کبھی ہم نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، سیکولرزم کو للکارتے رہیں گے، اللہ کے دین کی بات کرتے رہیں گے۔ اور اسی عظیم شخص نے ایک تنظیم کا آغاز کیا جس کا نام قرآن و سنت موومنٹ رکھا اور اپنے جیالوں کو، اپنے کارکنوں کو یہی پیغام دیا ہے، مرنا دوبارہ کر لینا، کٹنا دوبارہ کر لینا، لیکن کسی سیکولر شخص کی، سیکولر بندے کی بات کو نہ ماننا ہے، نہ تسلیم کرنا ہے، نہ ان کی بیساکھی بننا ہے، نہ ان کو بیساکھی بنانا ہے۔ دین اللہ کا ہے، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ ہم نہیں دیکھتے ہماری زندگی میں شاید ہے کہ نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا دین غالب آنے والا ہے اور اس غلبہ دین کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کیجیے۔ حضرات یہ کردار اس لیے ادا کرنا ہے، اس
کا بدلہ ہم نے اللہ کے حضور قیامت کا دن لینا ہے۔ حضرات علی وقار اس عظیم شخصیت کی سپورٹ کے لیے اللہ کی رحمت سے قوم سننا موومنٹ کے جیالے ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر علاقے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جنہوں نے امت کو یہ آگاہی دی ہے، دے رہے ہیں۔ ہم بھی اسی لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ کسی سیکولر پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے سے، ان کا ساتھ دینے سے بہتر ہے کہ بندہ خچر خار ہو جائے، اپنی زندگی کی باقی بات ہے، لیکن اگر ہم نے کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا تعلق وفا کر لیا جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کر کے اقتدار تک پہنچا ہے، تو یہ ہماری ذلت کی ایک پہلی سیڑھی ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ اللہ کا ملازمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح اور حق کا ساتھ دینے والوں کے اندر شامل فرما لے، اور یہی سیرت ابراہیمی کا پہلو ہے، اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موومنٹ کے اندر ہمارے بھائی شامل ہوئے ہیں، ان کو ہم نے ذمہ داری تفویض کی ہے، تو آپ کے سامنے مشکل کسی داری کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے جو میں گناہگار نے سنایا میرے معزز سامعین نے استعمال فرمایا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علی حیدر کھوکھر صاحب ماشاءاللہ، ان کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری قوم سننا موومنٹ برائی والا جو ہے وہ بنایا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو اقامت دین اور تبلیغ دین، اشاعت دین کے لیے قبول فرمائے۔